السلام علیکم جناب، سب خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑے سے بیزی ہونے کی وجہ سے چینل ایک ہی پروگرام ہو پاتا ہے۔ کبھی 2 ہم کرتے تھے، کبھی 3 کرتے تھے دن کے، لیکن تھوڑے سے حالات اور معاملات اور بیزی ہونے کی وجہ سے بہرحال کنٹینیو رکھیں گے۔ اچھا، جو خبریں چل رہی ہیں اس کے متعلق ہی بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران اور جو چائنا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو انسانہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بہت پیش رفت ہو رہی ہے اور دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اور امریکہ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ چائنا جو انسانہ وہ ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ اچھا، جو ایران بیچتا ہے نا تیل، وہ اس کا 80% تو چائنا ہی خریدتا ہے، اور کیپیسٹی اس کی اتنی ہی ہے۔ باقی جو دیگر جو وہ بیچتا ہے وہ بس کچھ اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے، اور چھوٹا موٹا جو انسان ہے وہ کوئی اور ڈیلیں اس کی، اس میں کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہو سکے، لیکن وہ وہاں پر امریکن پریشر آ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا ایران چائنا کو دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے، ادروائز جو انسان ہے جو مین پروگرام ہے وہ جاتا ہے بیچ میں پاکستان، اور پھر چائنا کو تھرو پائپ لائن جو انسان ہے یہ سپلائی ہو، اور یہ بہت بڑی سپلائی ہوگی۔ ادروائز جو انسان ہے جو دوسری سائڈ ہے اس میں وہ اتنا ہی کیپیسٹی ہے۔ اب امریکہ نے یہ بات ہے کہ اس نے اجازت دے دیا، اب وہ اجازت سے دے گا ایران، اور اس سے پہلے بغیر اجازت دیے وہ دے رہا تھا اور چائنا لے رہا تھا۔ تو اس سے یعنی کہ یہ خام خواہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ امریکہ بھی جو انسان ہے جب وہ کسی کا برا وقت آتا ہے نا تو وہ پھر اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور پھر وہ خراب ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان یعنی کہ کے پی کی اسمبلی ان کی اپنی تھی، باقی 3 جو اسمبلیاں تھیں ان سے استعفے دے دیے تھے سب نے۔ اب بلوچستان اسمبلی میں ان کا ایک بھی ممبر نہیں تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ کہتے تھے تو ممبر تو تمہارا ہے کوئی نہیں، تو تم نے 3 اسمبلیوں سے کیسے دے دیا؟ 2 سے دیا ہے نا، ایک میں تو تمہارا ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی ڈیڑھ بنا ہوا تھا، کہتا ہم نے تو استعفیٰ دیا ہے نا، وہاں پہ ممبر ہے یا کہ نہیں ہے، ہم نے تو اعلان کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے امریکہ کا اعلان ہے کہ اجازت دے دیا بھائی جان، تم چائنا اجازت تم سے مانگ کب رہا ہے، وہ تو بس لے رہا ہے، اس کو آپ کیسے روکو گے؟ اور پھر یہ جو ہوتی رہتی ہے نا کہ چائنا کی سپلائی بند کر دیں گے، انڈیا جو انسان یوں بیچ میں ڈیکا لگا لے گا، اپنی نیوی کھڑی کر دے گا۔ چائنا جو ہے اگر اس قسم کی کوئی کام ہوگا نا تو وہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اپنے معاملات کا دفاع کرنے میں بہت خود کفیل ہے، اور وہ ان جنگوں میں نا پڑنا نہیں چاہتا، الجھنا نہیں چاہتا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ امریکہ جب بھی لڑا ہے نا اس نے جنگ ہاری ہے، کبھی بھی امریکہ جنگ نہیں جیتا۔ وہ ٹیکنالوجیکلی اور اکنامکلی وہ بہت بھاری ہے، اس وجہ سے اس کا ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زبردست قسم کا کوئی ایسا ملک ہے جو کہ بڑی بدر توپ ہے۔ وہ اسلحہ بیچتا ہے، اس معاملے میں بہت اچھا ہے، اسلحہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے، لیکن وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بڑے پیمانے پہ ویتنام کی جنگ میں کیا ہوا تھا، افغانستان کی جنگ میں کیا ہوا ہے، اور دیگر جگہوں پہ اس نے جہاں پہ ڈائریکٹلی جنگ لڑی ہے وہاں پہ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ دنیا سے تھوڑے الگ تھلگ ہیں، اور جہاں پہ یہ تماشے لگاتے ہیں وہاں پر سے امریکہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہو پاتے۔ اور انہوں نے کبھی بھی امریکنز نے نا اپنے سرزمین پہ کبھی جنگ کا رخ یا شکل دیکھی نہیں ہے، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں بریلینٹ ہے، کام بہت اچھا کرتے ہیں، دوسرے کی پھینٹی بہت اچھی لگاتے ہیں، دفاع بہت اچھا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹیک کر دو، یہی سب سے بڑا دفاع ہے۔ یعنی کہ شک پڑے تو جناب تم نے یہ نہیں بنانا، وہ نہیں بنانا، مجھے کٹ سکتے ہو، لہذا ہم تم کو اتنی نہیں اجازت دیں گے کہ تم بنا سکو۔ اس وقت میں دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں جو ہے واردات ڈالنے کے قابل ہے۔ تو یہ جو آپ کہیں نا کہ جناب انڈیا نہیں کر سکتا، پاکستان نہیں کر سکتا، فلانا نہیں کر سکتا، سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بڑی بھاری قیمت پے کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کی اکانومی بہت اچھی ہے اور آپ خود کفیل ہیں اور بہت سارے معاملات میں بہتر ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اندر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کو اگر ایران بھی ایسے ہی، یہ بات ذہن میں رکھنا، ایران بھی پاکستان بھی، کہ ان کو سب طرف سے بند بھی کر دیا جائے نا تو یہ اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں۔ ان کے موسم ایسے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں۔ ایران کو بھی ایسا ہی ہے، پوری طرف سے بند کیا ہوا تھا نا، دیکھیں نا کتنے دہائیاں ہو گئی، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ 4 دہائیاں تو ہمارے سامنے ہیں نا کہ بالکل بند کیا ہوا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں جا رہا، تیل شیل بس وہ ایک راستے سے جنزانہ بھیج لیتے ہیں چائنا کو، ادروائز جنزانہ ان کے پر کیا تھا بالکل، لیکن انہوں نے سروائیو کیا۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ابھی تو پابندیاں ہٹیں گی ان کے اوپر سے،
مجبوری ہوئی گئی ہے دنیا کی، اگر جو نہیں کریں گے تو بڑا پرابلم ہوگا۔ آ جاتے ہیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں پاکستان کا کتنا بڑا اس کانفلکٹ میں رول تھا، پاکستان کا اتنا بڑا رول تھا کہ پاکستان اپنی جنگ سمجھ کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کی حالت جو ہے نا وہ افغانستان جیسی ہوتی ہے، یہاں پر سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ ساری آنچ جو ہے نا یہ سارا زور جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر آئے گا۔ اس لیے کہ یہاں پہ جو بھی یو این کی فورسز آئیں گی وہ اسرائیل کی فورسز ہوگی، کوئی جو ہے نا اس میں کوئی دو شک شبہ کوئی رائے نہیں تھی۔ اسی لیے پورا مڈل ایسٹ بھی جو ہے نا تقریباً انٹرنلی وہ ایران کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کا کام ہو۔ سب کی آنکھیں کھل چکی ہوئی ہیں، ہاں حکومتیں مجبور ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اور اسرائیل کے معاملے کے اندر نا بہت زیادہ جو ہے نا انٹرنل جو ہے نا بہت گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ان کی جاسوس موجود ہیں، ان کی ایک تربیت ہے، وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ان کے ترانہ، ان کا عہد، وہ سب ایسا ہے کہ سب کو ختم کر دو، مار دو، اور ہم خود ہی جو ہے نا یہاں پہ رہیں گے، کیونکہ ہم ہی انسان ہیں، دوسرے سب جانور ہیں، اور جانوروں کو اس طریقے سے ذبح کرنے کا، مارنے کا انسان کو حق حاصل ہے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ جو ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ فلانے نے کہا تھا میں نے سن لیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو پڑھاتے ہیں اور اس کی تربیت دیتے ہیں، اور یہی ہمیں سب سامنے بھی نظر آتا ہے۔ تو اب گورے نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مر تو رہا ہے نا گورا، مطلب آپ اگر آپ دیکھیں تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ 2025 چل رہا ہے، اور 2500 میں یہ کہاں پہ ہوں گے؟ گورا ناپید ہو جائے گا۔ امریکہ میں، یورپ کے اندر گورا بالکل ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے یہ بالکل۔ یہاں پر دوسرے لوگ آ کے جو ہے نا ان کے سسٹم کو چلائیں گے، پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو سب نظر آ رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے، وہ اس کو ڈرگز لگ گئی ہیں، وہ پاؤڈر کا عادی ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے، بہن بیچ دو، ماں کو بیچ دو، سب کچھ بیچ دو، مجھے بس ڈرگز چاہیے۔ ہر اس کو جو ہے نا دن میں 2 دفعہ وہ کہتا ہے کہ اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، ادروائز دن میں تو 1 دفعہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ جب اس کا دوسرا دن لگتا ہے تو وہ پاگل ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ وہ ایک نشئی جو ہے نا وہ اپنا علاج کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا، تو اس کا دوسرا علاج کرتا ہے، تو دوسروں کا علاج کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑا ثقیل اور بڑا سخت موضوع ہے، اس پہ بڑی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم تو سچی بات کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے، پاکستان نے جناب بہت بڑا رول پلے کیا، ڈائریکٹلی نہیں کیا، انڈائریکٹ کیا، ٹیکنیکلی جو ہے نا بہت ہیلپ کیا ہے، بتایا ہے، سفارتی محاذ پہ ایکسیلنٹ ورک کیا ہے۔ اس نے جتنی جو مشورہ ہوتا ہے نا کہ اسرائیل کو جتنی مرضی آپ انڈسٹریز کی اس کے اوپر تباہ کریں گے نہیں ہوگا، وہاں سے بھائی ایک ان کی جو آئل ریفائنری تھی اس سے ان کو فرق پڑا ہے، بہت فرق پڑا ہے۔ ادروائز ان کی جو بلڈنگز ڈیمیج کی ہے نا، ان کو بتایا تھا کہ ان کا فیس خراب کرو، جب فیس ہے نا جب وہ خراب ہوگا تو یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، اور اگر جتنی مرضی ان کی انڈسٹری تباہ کر دو، وہ تمام انڈسٹری کا کلیم جو ہے نا پورے یورپ اور امریکہ پہ ڈال دیں گے۔ انہوں نے اپنے انشورنس کے سسٹم ایسے بنائے ہوئے، ان کو کخ فرق نہیں پڑے گا، ایک کی جگہ ان کو 4 ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کا نقصان آپ کرو گے، ان کو 4 ملیں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن جب ان کا فیس خراب ہوگا نا، یہ بلڈنگیں گریں گی، محلے تباہ ہوں گے، تو اس سے فرق پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے غزہ کے معاملے کے اندر نا اتنی سفارت کاری کی اس دوران کے اندر کہ یار یہ دیکھو، یہ وہ اسرائیل کو آپ بات کر رہے ہو، یہ دیکھو آپ بتاؤ اس کی مذمت کرو۔ وہ کہتے تھے نہ اسرائیل کی کریں گے نہ اس کی کریں گے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اور یہی بات تھی کہ ان کو بھی بہانہ مل گیا تھا کہ بھائی جان وہ ہم کر لیں غزہ کی مذمت کہ وہاں پہ کس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز بڑی اچھی رہی ہے۔ بہرحال بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا ایران مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہے پاکستان کے لیے۔ اور ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پوری چین، یعنی کہ یہ ہو رہی ہے کہ چائنا، پاکستان، ایران اور ترکی، یہ بالکل جو ہے نا سموتھلی یہ پورا ٹرین اور نیٹ ورک اور سڑکیں اور یہ بلاک جو ہے نا مضبوط ترین ہونا چاہیے۔ اور اس میں اس دفعہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ بھی شامل ہے۔ پہلے وہ اس چیز کے مخالف تھا، لیکن ابھی انہوں نے جو حالات دیکھے نا، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم تو گئے، اور پبلک کے اندر جو تکلیف ہے
وہ کوئی بھی رنگ لے سکتی ہے، کسی بھی وقت میں لے سکتی ہے، اس لیے جو حکمران ہے وہ بھی جو ہے نا بہت محتاط ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔